تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندوں کو اپنی معیت عطا کی۔ میں اس پاک ذات کی حمد کرتا ہوں، میں اس کی بے شمار نعمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی بھی اس کی نعمتوں کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جنہوں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، امانت ادا کر دی اور اللہ کی راہ میں بھرپور جد و جہد کی۔ اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد پر اور آپ کے آل و اصحاب پر درود اور سلام نازل فرما، جنہوں نے دین کا پرچم بلند کیا، اور ان سب پر بھی درود و سلام نازل فرما جو قیامت تک اچھی طرح ان کی پیروی کریں، جب تک حق اپنی روشنی پھیلاتا رہے اور باطل کی تاریکیاں مٹاتا رہے۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر اس متقی اور رجوع کرنے والے شخص کی راہ پر چلو جو اپنی دنیا سے آخرت کے لیے زاد راہ لیتا ہے، اپنے رب اور مولا کی رضا چاہتا ہے اور اپنی خواہشات اور نفسانی میلات پر اپنے رب کی رضا کو ترجیح دیتا ہے۔ مسلمانوں، زندگی کی راہوں میں اس کی ہنگامہ آرائیوں، اس کی غفلتوں اور فضولیات کے درمیان اور اس کی آزمائشوں، مصیبتوں اور سختیوں کے سامنے انسان محسوس کرتا ہے کہ اسے کسی ایسی ذات کی ضرورت ہے جو اسے سنبھالے، اس کے بازو مضبوط کرے، اس کے عزم کو قوی کرے، جس کی مدد پر وہ بھروسہ کر سکے اور جس کی حفاظت پر اسے اطمینان حاصل ہو۔ اور معین و مددگار کا مرتبہ جتنا بلند ہوگا، اس کی قوت و امانت جتنی نمایاں ہوگی، اتنی ہی سکینت کا نزول اور امن و اطمینان کی حصول یابی ہوگی۔ اسی لیے مومنوں کے لیے اللہ کی معیت بہترین توشہ اور عمدہ زاد راہ ہے جو زندگی کے سفر میں ان کے ساتھ رہتی ہے اور اللہ اور آخرت کے گھر کی طرف ان کے سفر میں انہیں انسیت عطا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اس خصوصی معیت کا احسان اپنے اس فرمان میں جتلایا ہے: اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو فیصلہ تمہارے سامنے آ چکا ہے، اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر پھر وہی روش اختیار کرو گے تو ہم بھی پھر وہی کریں گے، اور تمہاری جماعت تمہارے کچھ کام نہ آئے گی، خواہ وہ کتنی ہی زیادہ ہو، اور بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اور قرآن کریم اس مفہوم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم کے ساتھ پیش آنے والے واقع ہجرت کا ذکر کرتا ہے، جس میں اللہ کی اپنے اولیاء کے ساتھ معیت کے ایسے آثار کا بیان ہے جن کی نہ کوئی انتہا ہے اور نہ کوئی حد۔ چنانچہ سب سے افضل مخلوق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے، اور آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ لوگ ان دونوں کے تعاقب میں تھے، یہاں تک کہ دونوں غار میں پناہ گزین ہوئے۔ اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس دعوت کے مٹ جانے اور اس نور کے بجھ جانے کے اندیشے سے عرض کیا: اے اللہ کے نبی، اگر ان میں سے کوئی اپنے قدموں کی طرف بھی دیکھ لے تو وہ ہمیں دیکھ لے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جسے دنیا نے سنا اور جس سے دل لرز اٹھے۔ فرمایا: اے ابو بکر، ان دو کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ایک روشن برہان، واضح نشانی اور قائم حجت تھا کہ آپ کو اللہ کی معیت پر کامل اطمینان، اس پر مکمل توکل، اس کی مسلسل مدد اور اس کی دائمی نصرت پر بھرپور یقین تھا، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سلسلے میں تلاوت کی جانے والی آیت نازل فرما دی تاکہ وہ ہر وقت اور ہر زمانے کے لیے نصیحت و عبرت بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ابدی منظر کو امت پر اپنے احسان کے طور پر بیان کرتے ہوئے فرمایا: اگر تم ان کی مدد نہ کرو تو یقیناً اللہ نے ان کی مدد اس وقت بھی کی تھی جب کافروں نے انہیں نکال دیا تھا، جب وہ دو میں دوسرے تھے، جب دونوں غار میں تھے، اور وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے: غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اس معیت کے آثار بھی ظاہر ہوئے اور اس کا یہ انجام بھی سامنے آیا کہ اللہ نے ان پر اپنی سکینت نازل فرمائی اور ایسے لشکروں کے ذریعے ان کی مدد کی جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور اللہ نے کافروں کی بات کو پست کر دیا، جبکہ اللہ ہی کا کلمہ سب سے بلند ہے اور اللہ ہی غالب حکمت والا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ واقعہ صاحبان عقل و بصیرت کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے۔
وہ لوگ جنہیں گہری نظر اور عمیق فہم کا حصہ ملا ہے، جو انہیں کامل اقتداء، بہترین پیروی اور عمدہ اتباع پر آمادہ کرتا ہے، کیونکہ ان کے دلوں میں یہ حقیقت راسخ ہو چکی ہے اور ان کے نفسوں میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ سچے، مخلص اور عاجزی اختیار کرنے والے مومنوں کو رسوا نہیں کرتا۔ آزمائشوں کے نزول کے وقت، مصیبتوں کے مسلسل آنے اور مشکلات بڑھ جانے کے وقت اپنی مدد سے انہیں نہیں روکتا اور نہ ہی اپنے فضل سے انہیں محروم رکھتا ہے۔ بے شک ہر زمانے اور ہر جگہ میں اہل ایمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کے لیے اللہ کی معیت دائمی معیت رہی ہے، جو کبھی منقطع نہیں ہوتی، اور بندے کو اللہ کی اس معیت میں سے اسی قدر حصہ ملتا ہے جس قدر ایمان کے شعبوں میں اس کا حصہ ہوتا ہے۔ چنانچہ بندے کا ایمان جتنا زیادہ ہوگا، رب کی معیت بھی اسی قدر زیادہ ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرمان کہ وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس کے بارے میں امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ صحیح ترین اشاروں میں سے ایک اشارہ ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کی دل اور عمل کے ساتھ رفاقت اختیار کرے گا، اگرچہ جسمانی طور پر اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل نہ ہوئی ہو، تو اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جب اللہ کسی بندے کے ساتھ ہو تو اس پر تمام مشقتیں آسان ہو جاتی ہے، خوف اس کے لیے امن میں بدل جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے ساتھ ہونے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، ہر دشواری سہل ہو جاتی ہے اور ہر بعید قریب ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے ساتھ ہونے سے فکر، غم اور رنج ختم ہو جاتے ہیں۔ بس اللہ کی معیت کے ہوتے ہوئے نہ کوئی فکر باقی رہتی ہے اور نہ ہی کوئی رنج و غم۔ سنو اے اللہ کے بندو، اللہ کی اس معیت پر بھروسہ رکھو جسے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے مقرر فرمایا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں، اس کے راستے کی پیروی کرتے ہیں، اس کی رضا کو ہر چیز پر مقدم رکھتے ہیں، اسی لیے اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سچ فرمایا کہ بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو نیکی کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنی کتاب کی ہدایت اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اللہ عظیم و جلیل سے اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ بے شک وہ بہت مغفرت والا، نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو مومنوں کا مددگار ہے۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ اپنے باعمل بندوں کی مدد فرماتا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، آپ متقیوں کے امام ہیں۔ اے اللہ، اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر درود و سلام نازل فرما۔ اما بعد، اللہ کے بندو، بعض اہل علم نے اللہ کے اس فرمان کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے، اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا، اللہ کی اپنے بندوں کے ساتھ معیت صرف ان کے اعمال اور نیتوں کے علم اور اطلاع تک محدود نہیں، بلکہ یہ معیت مدد، حفاظت اور تائید کی معیت بھی ہے۔ بس جب مومن بندہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے، تو وہ یقین رکھتا ہے کہ وہ اللہ کی اس قوت سے وابستہ ہے جسے کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، اور اسے اللہ کی وہ مدد حاصل ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ پھر وہ اپنے نفس، اپنی مشقتوں، اپنی خواہشات اور اپنے دشمنوں کے مقابلے میں مضبوط رہتا ہے۔ لہٰذا اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور اس ربانی معیت کو ہمیشہ اپنے دل میں حاضر رکھنے کی کوشش کرو، جس کے بغیر تمہارا کوئی چارہ نہیں اور جس کے بغیر نہ تم ہو اور نہ ہی تمہاری زندگی ہے۔ اس کے تقاضوں پر عمل کرو اور اس کے اسباب اختیار کرو، تو تمہارے معاملات درست ہو جائیں گے، تمہاری زندگی خوشگوار ہو جائے گی اور تم کامیاب لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اور اللہ کے محبوب رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، کیونکہ تمہیں اللہ کی کتاب میں اس کا حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ، درود و سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد پر۔ اے اللہ، تو راضی ہو جا چاروں خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے، اور تمام آل و اصحاب اور تابعین سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المومنین سے، اور ان لوگوں سے جو قیامت تک اچھی طرح ان کی پیروی کرے، اور ان کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اپنے عفو و کرم اور احسان سے، اے اکرم الاکرمین۔
اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، دین کے قلعہ کی حفاظت فرما، اپنے موحد بندوں کی مدد فرما، مسلمانوں کے دلوں کو جوڑ دے، ان کی صفوں کو متحد کر دے، ان کے سربراہان کی اصلاح فرما اور ان کو حق پر اکٹھا کر دے۔ اے رب العالمین، اس ملک کو اور مسلمانوں کے تمام ممالک کو امن و اطمینان کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ ہمیں ہمارے وطنوں میں امن عطا فرما، ہمارے سربراہان اور حکمران کی اصلاح فرما، ہمارے پیشوا اور حاکم خادم حرمین شریفین کی حق کے ساتھ تائید فرما، ان کے لیے نیک مشیر کار مہیا کر اور انہیں تو ان چیزوں کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو اور جن سے تو راضی ہو۔ اے دعا سننے والے، اے اللہ انہیں اور ان کے ولی عہد کو ان کاموں کی توفیق دے جن میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی ہو اور جن میں لوگوں کے لیے اور ملک کے لیے ہر قسم کی بھلائی ہو۔ اے وہ ذات کہ جس کی طرف قیامت کے دن لوٹنا ہے، اے اللہ اس ملک کی اور مسلمانوں کے باقی ملکوں کی حفاظت فرما، انہیں ہر خیر کا حامل بنا اور ہر شر سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ مسجد اقصی کو آزاد کرا دے، اے اللہ مسجد اقصی کو آزاد کرا دے، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کا معین و مددگار اور حامی و ناصر بن جا، اے صاحب جلال و اکرام۔ اے اللہ ہمارے دین کی اصلاح فرما دے جس میں ہمارے تمام معاملات کی حفاظت ہے، اور ہماری دنیا کی اصلاح فرما جس میں ہمارا گزر بسر ہے، اور ہماری آخرت کی اصلاح فرما جس کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، اور زندگی کو ہمارے لیے ہر بھلائی میں اضافے کا باعث بنا اور موت کو ہر شر سے نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں تقوی ڈال، انہیں پاک کر، تو ہی سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے، تو ہی ان کا مددگار اور مالک ہے۔ اے اللہ تمام معاملات میں ہمارا انجام بہتر بنا اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں تیری نعمت کے ختم ہو جانے سے، تیری عافیت کے پھر جانے سے، یک لخت تیرے عذاب کے آ جانے سے اور تیری ہر ناراضگی سے۔ اے اللہ ہمیں زیادہ دے کم نہ کر، ہمیں عطا کر محروم نہ کر، ہمیں عزت دے رسوا نہ کر، ہمیں غلبہ دے مغلوب نہ کر، ہمیں راضی کر دے اور ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم تجھ سے نیکیاں کرنے، برائیوں کو چھوڑنے، مسکینوں سے محبت کرنے اور اپنے لیے تیری مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور جب تو اپنے بندوں کو آزمائش میں مبتلا کرنا چاہے تو ہم کو بغیر آزمائش کے اپنے پاس بلا لے۔ اے اللہ تو ہمیں اپنے اور ہمارے دشمنوں سے جیسے چاہے محفوظ رکھ۔ اے رب العالمین، اے اللہ ہم اپنے اور تیرے دشمنوں کے مقابلے میں تجھے آگے کرتے ہیں اور ان کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفا دے، ہمارے فوت شدگان پر رحم فرما، ہمیں ہمارے ان آرزوؤں تک پہنچا جو تیری رضا کے مطابق ہو، اور باقی رہنے والے نیک اعمال پر ہمارے اعمال کا خاتمہ کر۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد پر اور ان کے تمام آل و اصحاب پر، اور تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے